اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 اور 44 پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت یہود و نصارہ کو یہاں ان کی اصلاح کے لیے تبلیغ فرما رہے ہیں، وہاں ہمارے لیے بھی یہاں یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، کیونکہ قرآن مقدس جو کتاب ہے اس کے احکامات مخصوص وقت یا علاقے کے لیے نہیں ہیں، اس کے احکامات دائمی ہیں اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہاں جو حکم ہے، اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو دیا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، کہ جھکنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اول تو یہود جو تھے انہوں نے اپنی نماز سے رکوع کو خارج کر دیا تھا، اور وہ باجماعت نماز بھی ان کے ہاں ختم ہو گئی تھی، چنانچہ انہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ گویا صراحت کی جا رہی ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف ایمان لانا ہی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ تمام اصول ان کی پیروی کرنا بھی ضروری ہے۔ نماز بھی آپ کے طریقے کے مطابق پڑھو، جس طرح کہ آپ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، باجماعت ادا کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہم اپنی نماز جو ہے وہ مسجد میں جا کر باجماعت، خاص طور پر مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کہ گھر میں بلا عذر نماز جو ہے بغیر جماعت کے پڑھنا وہ اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یعنی ان آیات کا اصل جو مخاطب تو علماء یہود ہی ہیں، جو لوگوں کو تقویٰ اور پارسائی کی تعلیم دیتے تھے، لیکن ان کا اپنا کردار جو تھا اس کے برعکس تھا۔ لیکن ہمارے ہاں بھی علماء اور واعظین کا حال جو ہے اکثر و بیشتر یہی ہے کہ بڑے اونچے وعظ و نصیحت کرتے ہیں، اعلیٰ درجے کی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے بڑی معذرت کے ساتھ کہ اپنے کردار کو اس بات سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی انہیں۔ جن لوگوں کو وہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام دوسروں کو دعوت دینا ہے۔ در حقیقت علماء یہود کا کردار تو بن چکا تھا، چنانچہ ان سے کہا گیا کہ تم لوگوں کو نیکی کے راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور آج کے دور میں بھی بائن ایسی ہی بات ہے کہ علماء کرام اگر خود اس پہ عمل کریں تو عملی نمونہ جب پیش کریں گے تو لا محالہ جو ہے عوام بھی، قوم بھی اس پر نیکی کی طرف راغب ہوگی۔ فرمایا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس حال میں کہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، تورات بھی پڑھتے ہو، صاحب تورات ہو۔ ہمارے ہاں بھی علماء جو ہیں جنہیں علماء سوء کہا جاتا ہے، علماء سوء سے مراد مختصر کہ وہ خود عمل نہیں کرتے، ان کا اپنا کردار جو ہے ان کی گفتار کے مطابق نہیں ہے۔ علم اور عمل میں فرق ہے۔ اس کے لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔
قرآن حکیم کے ترجمے میں اس کا مفہوم اور تفسیر میں بڑی بڑی تعریفیں کر دیتے ہیں۔ یہ تو الحمدللہ اس کا متن بچا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ خود قبول کر رکھی ہے۔ تو ہمارے لیے جو یہ دو اس میں سبق ہیں، ایک تو یہ کہ ہمیں جو نماز ادا کرنی ہے وہ بجماعت ادا کرنی ہے، یعنی ہمیں یہ فرمایا گیا ہے کہ رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ تم بھی جا کر رکوع کرو اور قیام کرو اور سجدہ کرو، یعنی باجماعت نماز ادا کرو۔ ایک تو اس بات کا حکم ہے، اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو بات تم لوگوں کو کہو اس پہ خود بھی عمل کرو۔ علماء کرام کی آج بے توقیری کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عملی زندگی میں اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ جو کچھ ہمیں کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ ایک ہے تو مذاق کی سی بات، ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عالم نے ازراہ مذاق ہی کہا، لیکن وہ مذاق اصل میں حقیقت ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم جو کہتے ہیں نا وہ کرو، جو کرتے ہیں وہ نہیں۔ اس فکرے کو ذرا سمجھیے کہ ایک محفل میں ہم موجود تھے تو ایک عالم نے، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ازراہ مذاق ہی یہ بات کہی، لیکن وہ حقیقت ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ ہم جو کہتے ہیں نا وہ کیا کرو، جو کرتے ہیں وہ نہیں۔ یعنی ہمارے آج کے علماء میں بھی قول و فعل میں تضاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم جو ہمارے پاس ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا ہی علم اگر اس پر عمل کیا جائے تو بہت سارے علم کے مقابلہ میں وہ زیادہ سود مند اور فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔